بدلے گا منظر. جھانک لے تو ایک دفعہ بس دل سے اپنے دل کے اندر. تجھ میں بھی وہ بات ہے, تیری بھی اوقات ہے. تجھ میں بھی وہ بات ہے, تیری بھی اوقات ہے. پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام برائے زیر تعمیر خواجہ غریب نواز اردو ہائی اسکول شانتی نگر بھیونڈی کا یہ عظیم پروگرام 24 فروری 2012 جمعہ کی شب شہر بھیونڈی کے مینا تائی ٹھاکرے ہال میں آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے میں عالی جناب بزرگ شاعر شاکر ادیبی صاحب کی 50 سالہ خدمات کے اعتراف میں ان کے شعری مجموعہ حباب میں موتی کا رسم اجرا بھی ہونے جا رہا ہے. اور عظیم آج کے پروگرام میں پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی آپ تمام خیر خواہوں کا, آپ تمام خواتین و حضرات کا, آپ تمام ادب نواز ساتھیوں کا دل کی امی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں. آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے, آپ کا ویلکم ہے آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام کی تفصیل اس طرح ہے. رسم اجرا بدست محترمہ فوزیہ تحسین خان صاحبہ وزیر مملکیت برائے اسکول تعلیم و اقلیت فلاح بہبود. خطاب بدست عالی جناب محترم المقام مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری صاحب جو پروگرام میں آ چکے ہیں. زیر صدارت آج کے پروگرام آل انڈیا مشاعرے کی صدارت کے فرائض انجام دیں گے عالی جناب منور پیر بھائی صاحب چیئرمین اعظم کمپلیکس پونا. اور مہمانان خصوصی عالی جناب عبدالرشید طاہر مومن صاحب رکن اسمبلی مغرب حلقہ بھیونڈی, عالی جناب روپیش مہاترے صاحب رکن اسمبلی مشرقی حلقہ بھیونڈی, عالی جناب عارف پٹیل صاحب صدر پنویل ایجوکیشن سوسائٹی پنویل, صوفی باصفات حضرت عبداللہ خان صاحب قادری صاحب, عالی جناب ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب, عالی جناب جاوید دلوی صاحب سابق میئر, عالی جناب الحاج عبدالغفار ملک صدر جلگاؤں راشٹروادی کانگریس پارٹی. مہمانان اعزازی آج کے پروگرام میں عالی جناب شعیب خان گڈو صدر بھیونڈی شہر ضلع کانگریس کمیٹی, عالی جناب محمد خالد گڈو صدر بھیونڈی شہر ضلع راشٹروادی کانگریس پارٹی, عالی جناب شان رب خان صاحب صدر بھیونڈی شہر ضلع سماجوادی پارٹی, عالی جناب ابو سعد للن صاحب, عالی جناب حبیب انصاری صاحب, عالی جناب رضوان مسٹر صاحب, عالی جناب اجے لالا یادو صاحب کارپوریٹر, عالی جناب الحاج نعمان خان صاحب, عالی جناب ڈاکٹر نور انصاری صاحب, عالی جناب فاضل انصاری صاحب, عالی جناب انس انصاری, عالی جناب عرفات شیخ صاحب, عالی جناب مختار محمد علی خان صاحب. اور آج کے پروگرام میں جو ملک کے مختلف مقامات سے دیگر مقامات سے جو مہمان شعراء و شاعرات اپنا کلام پیش کریں گے, عالی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب رئیس انصاری لکھنؤ انجم بارہ بنکوی بھوپال, سفیان قاضی, طاہر نقاش, واحد انصاری مالیگاؤں, آزاد انور, ابراہیم ساگر جامی کلیانوی, محترمہ لتا حیا صبا بلرام پوری, امیر حمزہ ثاقب مقامی شاعر اور سلیم انجم. آج کے آل انڈیا مشاعرے کی نظامت کے فرائض اور دیگر مشاعرہ کمیٹی
کے ممبران عالی جناب افضل انصاری، شیخ اسماعیل ارشد چنو صاحب، مرزا ذاکر موتی والے، محمد الیاس عبدالحفیظ، شاہد مرزا انصاری، محمد انور شفیق بلڈر اقبال، نور محمد اعجاز غنی اور کلیان والے۔ یہ ہے آج کے پروگرام کی تفصیل۔ 8:30 بجے کا یہ پروگرام انشاءاللہ چند لمحوں میں شروع ہوگا۔ جیسا کہ پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی شانتی نگر برائے زیر تعمیر خواجہ غریب نواز اردو ہائی اسکول بلڈنگ فنڈ کے لیے آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام 24 فروری بروز جمعہ 2012 اس سال میں یہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا مشاعرے میں ہمارے شہر کے بزرگ عالی جناب شاعر الحاج شاکر ادیبی صاحب کی 50 سالہ ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کے شعری مجموعہ حباب میں موتی کا رسم اجرا بھی شاندار طریقے سے ہوگا۔ محترم المقام شاکر ادیبی صاحب شہر میں 50 سال سے آپ کے ہمارے اس شہر بھیونڈی کے پرائمری اسکول میں درس تدریس کے فرائض انجام دیتے آئے ہیں، اور ان کے پڑھائے ہوئے نہ جانے کتنے ہمارے اور آپ کے نوجوان آج بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ہندوستانی نہیں بلکہ ملک کے علاوہ دیگر پڑوس کے ملک یا دنیا کے کونے کونے میں شہر بھیونڈی سے وہ شخصیتیں اپنا نام روشن کر رہی ہے۔ 50 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ 50 سال سے بچوں کو تعلیم دینا، اور شاکر ادیبی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے شہر کے پولیس محکمہ پولیس کے عہدیداران یعنی ڈپٹی پولیس کمشنر حضرات کو بھی اردو کی تعلیم دیتے آ رہے ہیں، اور جو تعلیم ان سے حاصل کرتے ہیں وہ اردو پڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگ شاعر، اور اسی لیے پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے شعری مجموعے کا رسم اجرا حباب میں موتی کا پروگرام بھی اس پروگرام کے ساتھ جوائن کیا ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کے پروگرام کا جو بھی ہلکا پھلکا سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اپنی اصلیت پر آتا ہوں، یعنی کہ میرا جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ آئیے دوستو، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو تفریح بھی، ویسے مشاعرہ تو آپ سنیں گے ہی، ملک کے نامور شاعر اور شاعرات آ چکے ہیں، اپنا کلام وہ پیش کریں گے، لیکن جو مرحومین ہو گئے ہیں میں ان کا کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ وہ لوٹ کر تو آئیں گے نہیں، اس لیے میں آپ کو منشی منقع کی ایک نظم پیش کر رہا ہوں، اور اس نظم کا عنوان ہے شیروں کی کشتی۔ شیروں کی کشتی منشی منقع نے یہ نظم میرے خیال 70 کی دہائی میں کہی، اور ان کے شعری مجموعہ کڑوے بادام کے ذریعے میرے ہاتھ لگی۔ بہرحال انہوں نے یہاں 1-2 مشاعرے میں اپنا کلام بھی پڑھا تھا۔ بہرحال سماعت فرمائیے شیروں کی کشتی۔ منشی منقع کہتے ہیں، ایک شاعر نے منقع سے کہا بنگال کے، شیر تیرا لڑ گیا ہے شیر سے اقبال کے، بولا میرا شیر کیا پھر تیرے شیروں سے لڑے، یعنی ایک شاہین اور اولاد مچھر سے اڑے، اور بتا شاعر ہی آپس میں نہیں لڑتے ہیں کیا، شیر بھی لڑنے لگے اس میں تعجب کیوں ہوا، اور سن اصغر ہو یا اکبر ہو یا جوش اور جگر، اپنی کوشش میں بھلا چھوڑی کسی نے کچھ کسر، سر پٹک کر رہ گئے احسان دانش اور ظریف، قافیہ تھا تنگ ان کا اور بے قابو ردیف، بوم بھی میرٹھ میں بوم ہی کرتے رہے، مر گئے لاہور میں عاشق یہی حسرت لیے، بے قرار اس ہار پر سیمات اور بہزاد تھے، اور اسی ناکامی پر تو شاد بھی ناشاد تھے، پول مت کھلواؤ مجھ سے میر ہو یا مظفی، ذوق غالب داغ مومن شیفتہ ہو یا ولی، مرزا سودا میر درد اور اکبر آبادی نذیر، ہو دیا شنکر نسیم انشاء ہو آتش یا کبیر، میر انیس اقبال حالی فانی ساحل اور جلیل، بعد میں ان کے بھی کیا باقی ہے اب کوئی دلیل، اختیارات اپنے اپنے ختم کر کے رہ گئے، پھر بھی یہ حسرت نہ نکلی اپنے منہ سے کہہ گئے، بول ان میں مائی کا لال ایک بھی نکلا کوئی،
شیر ٹکراتا کسی کے شیر سے ہمت یہ کی، یہ تو پیارے اپنی اپنی طاقت پرواز ہے، دین پر اپنے خدا کے مجھ کو پورا ناز ہے۔ پھر میرا ایک شیر بھی ایسا ہو تو منہ پر کہو، ایک نئے استاد کے جو شیر سے لڑتا نہ ہو۔ شکر یہ اس کا ادا کر جو نہ کوئی کر سکا، کام کھلم کھلا وہ منشی منقع نے کیا۔ شوق کا دنیا میں سب کے کچھ نہ کچھ ہے سلسلہ، ایک اڑاتا ہے پتنگ اس کا یہی ہے مشغلہ۔ مرغ بکر ایک لڑاتا ہے تو ایک تیتر بٹیر، کچھ لڑاتے ہیں مقدمہ خاص کر منشی زبیر۔ ارے باز تو ملا لڑانے کی بھی یہاں شوقین ہے، اور جس کا ملا ہر گیا وہ سال بھر غمگین ہے۔ پالتا ہے اس کو پھر اگلے محرم کے لیے، اور پھر بھی ہر جائے تو وہ عید الضحیٰ تک ہی جیے۔ من چلے یا کچھ الیکشن بھی لڑاتے رہتے ہیں، ارے بھائی میں نے تو دیکھا نہیں پر لوگ آ کر کہتے ہیں۔ الغرض ڈٹ کر لڑاتا ہے جو جس کا ذوق ہے، کیوں نہ شیر اپنے لڑاؤں میں، یہ میرا شوق ہے۔ اگر اچھا لگے تو تالیاں دیجیے، میں داد نہیں مانوں گا آپ کو۔ جناب عالی تالیاں دیجیے گا، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، اور آج کل تالیاں فیشن میں آ چکی ہے، اس لیے دینار نہیں تو ڈالر، قمیض نہیں تو کالر، کچھ نہ کچھ تالیاں ضرور چلے گی۔ بہرحال آئیے، اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک اور نظم آپ کی نظر کرتا ہوں، ایک مرحوم شاعر۔ اب لیجئے، کیونکہ ہمارے آج کے پروگرام میں مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب کے سامنے اچھے اچھوں کی دال نہیں گلتی، میں کس کھیت کی مولی ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی کہ میرے پاس اپنا کلیکشن کچھ ہے ہی نہیں، سب ہے وہ آپ ہی لوگوں کا ہے، اسے ریٹرن کر رہا ہوں۔ ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں، موقع بھی ہے، اور اس کو سن لیجئے۔ اس نظم کو ناظر خیامی نے لکھا تھا، کہا پڑھا تھا۔ اس نظم کا عنوان ہے غالب اللہ کے دربار میں۔ جناب یہ نظم سن لیجئے، بہت کم لوگوں کو یہ نظم ازبر ہے، یاد ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے غالب اللہ کے دربار میں۔ غالب سپنا دیکھتے ہیں، رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اور کیا بات چیت ہوتی ہے۔ صرف ایک شعر آخری ہے، اس شعر کو انہوں نے سامنے رکھ کر پوری نظم باندھی۔ یہ سنیے آپ، اچھا لگے تو پھر تالیاں دیجئے گا۔ کافی طویل نظم ہے، لمبی ہے، کافی شعر ہے اس میں۔ تو آئیے، غالب اللہ کے دربار میں، شاعر ہے مرحوم ناظر خیامی، ساغر خیامی مرحوم کے بڑے بھائی۔ ہم سو رہے تھے، خواب میں دیکھا یہ ماجرا، یعنی قیامت آئی تھی، میدان حشر تھا۔ اللہ ایک پردے کے پیچھے تھا جلوہ گر، وہ نور کا وفور ٹھہرتی نہ تھی نظر۔ نیزوں پہ شاعروں کے تھے دیما پڑے ہوئے، پہلو میں تھے ادب سے فرشتے کھڑے ہوئے۔ آواز آئی پہلے کے غالب کو کھینچ لاؤ، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں فوراً اسے پہناؤ۔ یہ حکم سن کے دوڑے فرشتے ادھر ادھر، غالب میاں پہ ایک جگہ پڑ گئی نظر۔ لمبی اماؤ سر پہ اور ٹوپی وہ آبتاب، شیشہ بغل میں ہاتھ میں تھا ساغر شراب۔ محشر میں بھی شراب پی اور بے حساب پی، داڑھی سے ٹپکی پڑتی تھی بوندے شراب کی۔ بوئے شراب پھیلی ہوئی تھی ادھر ادھر، رومال رکھ لیا تھا فرشتوں نے ناک پر۔ غالب کچا پہ بیٹھے تھے دامن